وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آئیے چلیں بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات بزبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت کریں. وعن ابی ہریرہ قال اتى اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی حاضر ہوئے. اعرابی عرب کے قبائلی دیہاتی لوگوں کو کہا جاتا ہے اور عرض کیا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. مجھے ایسے عمل کی ہدایت فرمائیے جس پر عمل کر کے میں جنت میں جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. تو عبادت کر اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. وتقیم الصلاة المکتوبہ اور نماز قائم کر مفروضہ نماز کتنے ان کو پر
فرض نمازوں کو قائم کر، تقیم الصلاۃ وتؤدی الزکات، اور زکوٰۃ ادا کر، ایسی زکوٰۃ وتؤدی الزکات المفروضہ، جتنی زکوٰۃ تجھ پر فرض ہے اس کو ادا کر، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ۔ اس کے بعد اس میں حج کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اس وقت وہ فرض نہیں تھا، آیا نہیں تھا۔ آپ نے روزے تک نماز کو، زکوٰۃ، روزوں کو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی آپ نے اس کو تاکید کر۔ قال، اس نے کہا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ۔ اس نے اللہ کی ذات پر قسم کھا کر آپ کے سامنے کی، اس نے یہ وعدہ کیا، لا ازید علی ھذا شیئا، آپ نے جتنا ارشاد فرمایا ہے اس سے میں کچھ بھی، تھوڑا سا بھی، رتی برابر بھی زیادہ نہیں کرتا، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، اور نہ ہی میں اس میں سے کچھ کمی کروں گا، رتی برابر بھی کمی نہیں کروں۔ جب اس نے قسم کھا کر کے یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کے ارشادات اور آپ کی تعلیم کے مطابق میں تھوڑا سا بھی زیادہ کروں گا اور میں تھوڑا سا بھی کم کروں گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے فرمایا، لما واللہ، یہ کہہ کر وہ مڑ کر چلا گیا۔ بس اس کو دولت مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے تھے میں اس کو پورا کروں گا اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ لما واللہ، جب وہ مڑ کر چلا گیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایک جنتی کو چلتے ہوئے یہاں دیکھے، من سرہ، جس کو یہ بات خوشی دے، جو پسند کرے، جو چاہے، ان ینظر الی رجل، کہ ایک رجل، ایک انسان، ایک مرد، ایک بندے کو دیکھے، من اہل الجنت، جنت والوں میں سے ایک اگر آدمی کو یہاں دیکھنا چاہتا ہے، فلینظر الی ھذا، تو چاہیے کہ وہ اس کو دیکھے۔ اس میں کون سی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تو جنت کی بشارت، جنتی ہونے کی بشارت سنا. اس نے تو ابھی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی تھی، ابھی ابھی اس نے احکام نبوی کو سنا تھا اور قسم کھا کر کے نکل گیا تھا ادھر سے، اور اس نے ابھی کوئی عمل نہیں کیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنتی ہونے کی بشارت دی. میں یہ بات اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمل سے پہلے اس نے جو قسم کھائی کہ اللہ کے ذات کی قسم کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس سے نہ کچھ زیادہ کروں گا اور نہ کچھ اس میں کمی کروں گا، تو یہ عزم راسخ ہے اور یہ منحصر ہے اس کی نیت پر، کہ جب بندہ ایک عزم کر لیتا ہے، یعنی عزم راسخ کر لیتا ہے، یعنی پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور وہ اس پر قائم رہنے کا قسم کھا لیتا ہے، عہد کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیت پر اس کو اجر عطا فرماتا ہے اور اسی طرف اس کی ہدایت فرماتا ہے. تو ہمارے اندر جو آج کمی ہے کہ آج ہم نماز پڑھے کل نہیں، آج ہم نیکی کیے کل نہیں، آج وقت پر ہم جاگ گئے کل نہیں، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر عزم راسخ نہیں ہے، پختہ ارادہ نہیں ہے. جب پختہ ارادہ کر لیں گے تو اس نیت پر اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا اور ہمیں اس پر قائم رہنے کی قوت اور ہمت ہر طاقت عطا فرمائے. ایک بات یہ ہے کہ اس طرح صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح شام آیا کرتے تھے اور آپ سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. انسان ہی نہیں، آپ کو یاد ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے اور دو زانوں ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ نے جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیں. پھر آپ نے ایمان کے بارے میں دریافت. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف کی کہ کیا اسلام کے فرائض ہیں، اصول ہیں، اصول دین کیا ہے، آپ نے صدقہ کہا. پھر انہوں نے سوال کیے، میں اگر کہ ایک ایک حدیث کی ایک ایک لفظ کی اگر تشریح یا تفہیم کرنے لگوں تو زندگی کافی نہیں. میں اشارے اس لیے دیتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کہ ہر ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کی ماہیت آپ نے اس کو جواب دیا ہے. کیا ضرورت تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی بارگاہ میں آ کر
سوالات کرنے کی. سوال وہ کرتا ہے جو کچھ جاننا چاہتا ہے یا اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا جس کے تعلق سے وہ جاننا چاہتا ہے. تو انہوں نے صدقتہ کہا. وہ پہلے سے جانتے تھے اسلام کیا ہے، اسلام کے اصول کیا ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انہوں نے اصول اسلام تمام انبیاء اور رسل کو لا کر کے ذریعے وہی پہنچایا. تو انہوں نے صدقتہ کہا، اور پھر جب انہوں نے اخبرنی عن الایمان، ایمان کے لیے سوال کیا کہ مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کے شرائط کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی وضاحت فرمائی. تو پھر انہوں نے صدقہ کہا. تو پہلے سے وہ جانتے تھے کہ شرائط ایمان کیا ہے. تو انہوں نے تیسرا سوال کیا، اسلام کے بعد ایمان کا درجہ آیا، ایمان کے بعد احسان کے درجے میں آپ نے سوال کیا کہ اخبرنی عن الاحسان. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے احسان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنا تو انہوں نے صدقتہ نہیں کہا. کیا بات معلوم ہوئی؟ تو جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وحی لے کر تمام انبیاء تک آیا کرتے تھے اور وہی پہنچاتے تھے اسلام اور ایمان کے بارے میں، ان کو اس تعلیم کی ضرورت تھی کہ اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے. تو احسان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ احسان یہ ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. آج ہمیں احسان کے تعلیم کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں عزم راسخ کی ضرورت ہے. معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام جو آپ کو پہلی وحی لے کر اقرا ربی اقرا کی حدیث وہی لے کر کے آئے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں شامل ہیں. انہیں اس تعلیم کی ضرورت تھی کہ احسان کے تجربے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کی جائے. تو اس خاطر انہوں نے آ کر آپ کے پاس دانو ادب طے کیا. جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، جاہل مطلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہیں. تمام علوم آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے. ان کا کوئی استاد یا کوئی ان کو سکھانے والا ہو نہیں سکتا. اس لیے جب آپ نے کہا کہ تو آپ نے کہا ماں انا بحاری، میں پڑھنے والا نہیں، میں تو ہے جبرائیل تم کو پڑھانے والا ہوں. آنا ہوگا تمہیں اور میرے پاس روزانہ ادب طے کر کے تمہیں احسان کی تعلیم لینی ہوگی.
تو یہ جو صحابی عربی آ کر جب انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، تو عبادت کر اللہ کی اور اس کے ساتھ شریک نہ کر۔ اور جبرائیل علیہ السلام کے درجے میں جب وہ سوال ہوتا ہے تو آپ نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اس طرح عبادت کر اللہ کی گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ کو دیکھنا اور اللہ سے دکھنا، یہ جو مسائل ہیں یہ ایسے ہی کتابوں میں پڑھ کر کے حل نہیں ہوتے، ان کے لیے شیخ طریقت کی ضرورت ہوتی ہے اور پیر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس درجے تک ہمیں حاصل کرنے کے لیے صحبت شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تب کہیں چل کر کے ہم احسان کے درجے میں قدم رکھ سکتے ہیں اور ان تعلیمات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب لہ الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنہ لا الہ الا انت یا اللہ 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 استغفرک 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 یا اللہ
استغفرك يا الله 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 استغفرك يا ولي 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 والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الخلي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر
المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المثبت الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعطي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا الله
اللہ یا 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 ولی 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 یا یا ولی 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 اللہ ولی الذین آمنوا. ولی کے معنی دوست ہے. ولایت اللہ کے دوستی کا ایک مرتبہ، ایک درجہ ہے. اللہ ولی اللہ، ہم ڈھونڈتے ہیں اللہ کے ولی کہاں. نو اللہ کے ولی نہیں، نو اللہ کے ولی. اللہ کے ولی ایسے یا ویسے ہوتے ہیں، اور جتنے بھی مزارات میں ہیں حرام فرما رہے ہیں ان کو وصال کے بعد ہم ولی مانیں. جب تک کہ وہ بقید حیات اور ہمارے درمیان ہوتے ہیں ہم انہیں ولی ماننے کو تیار ہیں. انتقال ہونے کے بعد کرامتیں دیکھیں گے، کرامت دیکھنے کے بعد ہم انہیں ولی تسلیم کریں گے. ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا ولی اللہ کا، ہم اللہ کے دوست بننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہی ولی ہے ایمان والوں. اللہ خود ہی دوست ہے ایمان والوں کا. اللہ ولی الذین آمنوا، ذرا بات سمجھنے کی ہے. اللہ کون ہے؟ ولی ہے ایمان والا. جیسے ہی تم ایمان لائے اللہ تمہارا ولی ہو، اللہ تمہارا دوست. کیا ایمان لائے؟ ایمان کیا ہے؟ کیا لائے تم ایمان جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہارا ولی ہو گیا؟ جیسے ہی تم نے محبت شروع کر دی رسول اللہ سے، جب تمہارے دل میں محبت رسول آ گئی اس وقت تمہارے دل میں اللہ کی محبت، ایمان آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالی اسی آن تمہارا ولی ہو. جس کے دل میں ایمان رسول، محبت رسول نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اور اللہ
اس کا ولی نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے کس کا؟ ایمان والوں کا۔ ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا وہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے قلب میں جمع کر لی، جس سے اللہ کے رسول سے محبت ہو گئی، ایمان اس کے دل میں آ گیا، اور جیسے ہی ایمان اس کے قلب میں داخل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کہ تو نے میرے محبوب سے محبت فرمائی، تو نے میری محبوب کی محبت اپنے دل میں جا گزین فرمائی، آج سے اسی لمحہ سے میں تیرا ولی ہو گیا، تیرا دوست ہو گیا۔ ہمیں یہ پتہ نہیں، ہمیں سمجھتے ہیں کہ ولی ہونے کے لیے ایسا ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے، نہیں، صرف ایک ہی شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ تو ایمان اللہ کے حبیب پر لا، اللہ کی حبیب سے محبت فرما، تو تیرے اندر ایمان آ جائے تو میں تیرا ولی بن جاؤں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جیسے ہی ایمان قلب میں آئے گا، محبت رسول اس کے قلب میں آ جائے گی، یخرجہم من الظلمات الی النور، تو نکالتا چلا جائے گا اللہ تجھ کو اندھیریوں میں سے نور کی طرف۔ کون سے نور کی طرف؟ وہی نور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خاطر یہاں بھیجا، لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو نور جو آ گیا اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بڑھاتا ہوا چلا جائے گا، اور ہم کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے۔ دو ہی پلیٹ فارم ہیں، ایک اللہ کا ولی یا اللہ کا دوست یا اللہ کا دشمن۔ دشمن کس کو کہیں گے؟ جو دوست نہیں ہے وہ دشمن، دوست نہیں ہے تو پھر ہے کون؟ کون کون ہمارا ولی ہے؟ کس کو ہم ولی؟ ہمارے والد ولی تھے یا نہیں؟ ہاں، انہوں ولی نہیں تھے، داڑھی نہیں رکھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے، دنیا داری، تو کیا تھے؟ اللہ کے دشمن تھے۔ وہی پلیٹ فارم ہے، یاد رکھیے کہ ہر وہ مومن جس کے قلب میں محبت رسول ہے وہ اللہ کا ولی۔ تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں کہ اس کا کون سا درجہ ہے، بس اتنا جاننا کافی ہے کہ وہ بھی اللہ کا ولی ہے، اللہ اس کا ولی۔ میں اللہ کے ولی بننے کے لیے کتنی محنتیں و مشقتیں کرنا ہے، لیکن اللہ ہمارا ولی بننا ہے تو ہمارے لیے ایک شرط ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، تم ایمان والے بن گئے، تم اللہ کے حبیب محبت اپنے دل میں پیدا کر لی، تو بس سمجھو کہ تمہارا ولی اللہ ہو گیا، اللہ خود ہو گیا ولی۔ تو ولی کی صفت یہ ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بھولا ہے کہ تم صرف اتنا کہو کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور اس پر فدا ہوتا ہوں اور اپنی جان و مال اس پر قربان کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات تمہارے اوپر قربان کرتا ہے، ہر ایک کو تمہارے تابع کرتا، آسمان ہو یا زمین ہو یا کوئی مخلوق ہو، وہ تمہارے تابع ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ یا ولی جب پکارتے ہیں اللہ کو تو ادراک کرو کہ ہمارے قلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہے، کس انداز سے ہم اللہ تبارک و تعالی ہمارا ولی۔ یا ولی 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 یا ولی
یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی صلی اللہ علی سیدنا محمد الہاشمی 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی 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 الہاشمی وسلم علیہ اللہ 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو اللہ احد واللہ الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم اوصل ثواب ما خران من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصاً الى روح غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى روح خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى روح عادل ولی شاہ الحمید گنج سوائی وردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى ارواح السلاطین اربع رضی اللہ تعالیٰ عنہم ثم الى ارواح کل شیوخ سلسلتنا خصوصاً الى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عمر عامر کلیمی رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى ارواح والدین رحمۃ اللہ علیہ ثم الى ارواح الذین سبقونا بالایمان اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا انت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصرنا اللهم اخذل من خذلنا اللهم استرنا بسترك اللهم سخر لي اعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه وذللهم كما ذللت فرعون بحق كاف موسى عليه اللهم سخر بحق کافا یا عین صاد و بحق حام میم عین سین قاف سمن بکمن عمیٌ فهم لا یرجعون سمن بکمن عمیٌ فهم لا یعقلون سمن بکمن عمیٌ فهم لا یبصرون ایاک نعبد و ایاک نستعین فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد